وسلموا على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا صدق الله العظيم درود پاک پڑھنے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح الفاظ میں تمام انسانیت کے لیے پیغام دیا ہے اور ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا بلا وجہ، کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، تمہارے پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، تم نے یہ سوچ لیا ہے۔ حالات اگر ہم دیکھیں اور جائزہ لیں حالات کا، تو آپ بھی یہی بول اٹھیں گے کہ آپ واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہم لوگوں نے سوچا ہی نہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اگر جس مقصد کے تحت اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا فرمایا تھا، ہماری پیدائش کا ایک مقصد ہے نا، 18,000 مخلوقات یعنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کتا، بندر، بلی، چوہا، کیڑے مکوڑے، سمندری مچھلیاں، اس میں رہنے والے کئی قسم کے جانور، ان تمام مخلوقات میں سب سے بہتر کس کو بنایا؟ انسان، ہم لوگوں کو۔ کس لیے؟ کوئی مقصد تھا نا اس کا، اس کے پیچھے کوئی مقصد تھا، کوئی وجہ تھی۔ تو ارشاد فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، بس یوں ہی کہ تمہارا جدھر منہ جی چاہا منہ اٹھایا اور چل دیا، یہ نہیں سوچا کہ اس راستے کی طرف جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اور اس طرف جانے کو اللہ تعالیٰ نے صحیح قرار دیا ہے، یہ نہیں سوچا کبھی تم نے، فیصلہ نہیں کیا۔ آپ غور کریں، آپ کھیتی کرتے ہیں، ہم اور آپ کھیتی کرتے ہیں، لیکن آپ نے کھیتی لگائی، کھیتی آپ کی چل رہی ہے، اب مثال کے طور پر اس میں کیڑے لگ گئے، آپ دکان پر گئے، جو دکاندار ہے اگر آپ جانتے ہیں، عقل مند ہیں، جانتے ہیں، دکان پر گئے، آپ نے دوا لی تو پتہ چلی دوا وہ نہیں دی اس نے جو کام کرنے والی تھی، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ آپ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو؟ آپ یہی نہ اس سے کہیں گے کہ آپ ہم کو بیوقوف سمجھتے ہو کہ ہم کو وہ دوا دے رہے ہو جو دوا کام ہی نہیں کرے گی، وہ دوا چاہیے جو ہماری کھیتی میں کام آئے اور ہماری اپج کو بڑھائے۔ تو ہم اپنی کھیتی اگانے کے لیے دو راستے تھے نا، دوائیاں دو تھیں، میں یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں، دو راستے۔ تو وہاں پر جب ہم نے اپنا نقصان دیکھا تو ہم اس سے لڑنے لگے۔ تو اسی طریقے سے شریعت نے بھی راستے منتخب فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بھی راستے بنائے ہیں کہ اس راستے پر جاؤ گے تو تمہارا نقصان ہے اور اس راستے پر چلے جاؤ گے تو تمہارا فائدہ ہے۔ اور یہ سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے، یہ سمجھنے کے لیے اچھائی اور برائی میں فرق کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا عطا فرمایا؟ عقل عطا فرمائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب ہر انسان جانتا ہے کہ اگر یہ کام کرتا ہوں تو یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی وہی کر رہا ہے۔ کرنا چاہیے تھا اس کو، کھیت کے لیے وہ دوا لینا ناپسند کیا تم نے، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں ہمارے یہاں غلہ زیادہ پیدا ہو جائے گا، اس دنیا میں مال پیدا ہو جائے گا، ہمارے پاس زیادہ ہو جائے گا۔ اگر یہی سوچ یہ اختیار کر لی جائے اس مقام پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ جو بتایا ہے یہ صحیح ہے، اس پر ہم چلیں گے تو آخرت میں فائدہ مل جائے گا۔ یہ کبھی نہیں سوچتے ہم، یہ ہم کبھی سوچتے ہی نہیں، نہ ہی کبھی ذہن لگاتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اسی لیے ارشاد افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے؟
ہم نے تم کو یوں ہی پیدا کر دیا، بس جب جی چاہا جوا کھیلنے کا جی چاہا جوا کھیل لیے، شراب پینے کا جی چاہا شراب پی لیا، گناہ کرنے کا جی چاہا گناہ کر لیا۔ کبھی تمہارے دل میں کوئی خوف نہیں پیدا ہوا کہ یہ گناہ کر رہا ہوں تو میرا رب کتنا ناراض ہو رہا ہوگا، یہ گناہ کر رہا ہوں تو میرا رب کتنا ناراض ہو رہا ہوگا؟ اچھا کوئی ایک اس مسجد میں ایسا شخص بیٹھا ہو جسے یہ نہ معلوم ہو، وہ اٹھ کر بتا دے مجھے کہ میں جب شراب پیتا ہوں تو یہ سمجھ کر پیتا ہوں کہ اس کا پینا گناہ نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے نا کہ شراب پینا گناہ ہے، تو جب یار جانتے ہو کہ گناہ ہے تو گناہ والا کام کیوں کرتے ہو؟ اپنے رب کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ یہ پتا ہے نا کہ اس میں رب کی ناراضگی ہے۔ جب کسی کا مال دباتے ہو تو یہ معلوم ہے نا کہ یہ غلط ہے، تو کر کیوں رہے ہو؟ معلوم ہے نا کہ رب اس میں ناراض ہوتا ہے۔ جب یہ معلوم ہے کہ چوری کرنا گناہ ہے تو چوری کرتے کیوں ہو؟ معلوم ہے نا کہ رب ناراض ہو رہا ہے۔ جب معلوم ہے، سب کچھ جانتے ہو، اتنا فرق کر سکتے ہو، اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو گناہوں سے کیوں نہیں باز آ جاتے اور اللہ تعالیٰ کے نیک راستوں پر کیوں نہیں لگ جاتے؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، ذوالکفل نامی شخص تھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ تو وہ بہت گنہگار شخص تھا، کوئی ہی رات اس کی ایسی کھالی جاتی تھی جس رات میں وہ بدکاری نہ کرتا رہا ہو۔ ذوالکفل اس کا نام تھا۔ ایک رات ایک بڑی ہی خوبصورت عورت کو اس نے منتخب کیا، روپیے دیے، روپیہ دینے کے بعد میں رات کا وقت ہوا، تنہائی ہوئی، دونوں تنہا ہوئے، اور جب اس شخص نے ذوالکفل نے اس کو چھونا چاہا اس عورت کو، تو جانتے ہو اس عورت کے اوپر ایک عجیب سی کپکپی سی طاری ہو گئی، وہ عورت کانپ سی گئی۔ تو اس نے کہا کہ پیسہ دے دیا تم کو، سب کچھ تمہارا جو تمہاری مطالبات تھے وہ سب میں نے پورے کر دیے، اب جب میرے کام کا وقت آیا ہے تو تم پر یہ کپکپی کیوں طاری ہو گئی؟ تم کپکپاری کیوں رہی ہو؟ تم لرزہ براندام کیوں ہو گئی ہو؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے کبھی یہ گناہ کیا نہیں ہے، میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا ہے، لیکن ہائے اس محتاجی نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا ہے، اس پیٹ نے مجھے، مجبوری نے مجھے اس راستے پر ڈال دیا کہ میں یہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئی ہوں، لیکن پھر رہ کر یہ خیال آ رہا ہے کہ یہ گناہ کرتے ہوئے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ عورت کہہ رہی ہے اس شخص سے، ذوالکفل سے۔ تو وہ عورت پھر آگے کہتی ہے کہ سنو میری ایک بات مانو گے؟ تو اس نے کہا بتاؤ، اس وقت کون سی تمہاری بات ہے جو ماننے والی؟ کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم اپنے اس گناہ سے باز آ جاؤ، تم اپنی اس حرکت سے رک جاؤ۔ ذرا سوچو تو صحیح کہ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے باز پرس فرمائے گا تو ہم اس کے سامنے کس منہ کے ساتھ جواب دیں گے اس کو؟ اللہ اکبر۔ اس عورت کی باتوں میں اتنا اثر تھا کہ یہ جس کی راتیں ہمیشہ راتیں بدکاری میں بسر ہوتی تھیں، اس کی نصیحت میں اتنا اثر تھا کہ اس گنہگار شخص کے دل میں وہ باتیں اتر گئیں اور اس سے پیچھے ہٹ گیا، دور ہو گیا اور رونے لگا، اور رو رو کر رب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگا اللہ اکبر کہ تم آج ایک مرتبہ، پہلی مرتبہ یہ گناہ کرنے جا رہی ہو تو تمہارے دل میں رب کا اتنا خوف آ گیا ہے، اتنا تم سہم گئی ہو، اتنا تم ڈر گئی ہو، اتنا تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خوف زدہ ہو گئی ہو حاضر ہونے سے کہ تم پر کپکپی طاری ہو گئی ہے، اور میں جو مدتوں سے اسی گناہ میں ملوث ہوں، اسی گناہ کو کرتا چلا آ رہا ہوں، راتوں دن میرے اسی گناہ میں بسر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن میرے اوپر کبھی ایسا معاملہ نہیں گزرا ہے۔ اللہ اکبر، میرا کیا بنے گا کل قیامت کے دن؟ میں اللہ تعالیٰ کے حضور کس منہ کے ساتھ حاضر ہوں گا؟ اے اللہ، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد سے یہ گناہ نہیں کروں گا، تمام تر گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میرے مولا تو مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اس نے یہ رو رو کر دعا کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو جانتے ہو اس عورت کو اس نے رخصت کر دیا، اس عورت کو رخصت کر دیا، اور وہ عورت چلی گئی۔ جانے کے بعد یہ رات بھر رو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ پھر صبح جب صبح ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ ذوالکفل کا انتقال ہو گیا ہے، ذوالکفل کا انتقال ہو گیا۔ وہ آخری رات تھی اس کی زندگی کی اور اس کے گناہ کی، اللہ اکبر، آخری رات تھی۔ جب صبح ہوئی تو لوگوں کو پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا، اور جب اس کے گھر لوگ گئے
تو دیکھا کہ اس کے گھر کے دروازے پر جو اوپر دہلیز تھی اس پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالکفل کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ ساری زندگی ہے جو گناہوں میں لتھڑی ہوئی ہے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں کس راستے پر چل رہا ہوں، کس طرف جا رہا ہوں، کس طرف مجھے جانا چاہیے تھا، نہیں پتہ تھا۔ اس عورت کی تبلیغ نے، اس عورت کی نصیحت نے اس کے دل میں اتنا اثر کر دیا کہ اس نے گناہوں سے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ ہم اور آپ کیا گناہ کرتے ہیں، اور دیکھیں تو بے شمار گناہ ہے، پورا وجود گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اوپر سے نیچے تک گناہوں میں بھرے ہوئے ہیں، ہم گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں ہم، لیکن ہمارے اندر احساس ندامت نہیں پیدا ہوا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری آنکھوں نے وہ خراج عقیدت نہیں پیش کیا ہے، ہماری آنکھوں سے لرزتی ہوئی آنکھوں سے آنسو کے نذرانے نہیں ٹپکے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار عالم ہم کتنے گنہگار ہو گئے۔ گالیاں بکتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، چغلیاں کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، غیبت کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، حسد کرتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے، پڑوسی کو ستاتے ہیں، احساس نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب بڑے اعلیٰ درجے کے گناہ ہیں۔ آپ کو بتاؤں، پڑوسی کو ستانا، اللہ اکبر، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے، پھر ارشاد فرماتے ہیں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان، اللہ اکبر، وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں جس کے بارے میں آقا 3 مرتبہ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اور یوں ہی نہیں، خدا کی قسم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم بھی اٹھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ صحابہ کرام لرز گئے، کانپ اٹھے، اللہ اکبر، وہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ کسی نے ہمت کر کے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ کون شخص ہے جو مومن نہیں ہے؟ ہمت کر کے پوچھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانیوں سے محفوظ نہ ہو۔ اللہ اکبر، جس کا پڑوسی اس کی ایذا رسانی سمجھتے ہیں آپ؟ تکلیف دینا، یعنی اگر آپ کے بغل میں میرا گھر ہے اور میں آپ کو ستا رہا ہوں زبان کے ذریعے سے یا پانی ڈال کر کے، یا آپ کے گھر میں بلا وجہ کچھ جو ہمارے یہاں معاشرہ جو ماحول چلتا ہے کہ آپ کی طرف کچھ پھینک دیا، اٹھا کر کوڑا ہی پھینک دیا، تو آپ کو تکلیف ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہی تو ایذا رسانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد، یہ کوڑا جو دن کا جو پھینکا ہے آپ نے اور بغل والے کو تکلیف ہو گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن کامل نہیں۔ یہ اللہ اکبر، اور ہم کس ماحول میں؟ کبھی ہم سوچتے ہی نہیں کہ ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے، کس طریقے سے ہمیں جینا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، کیسے ہمیں رہنا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے ملنا جلنا ہے، لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھنا بیٹھنا ہے۔ یہاں بھی آتے ہیں بس چند لمحوں کے لیے آتے ہیں، تقریر تو بہت غور سے سنتے ہیں، کان لگائے رہتے ہیں کہ کیا بیان ہو رہا ہے، کیا بیان ہو رہا ہے، لیکن اگر پوچھا جائے کہ اس پر عمل درآمد کتنا ہوگا، اس پر عمل درآمد کتنا ہوگا، تو زیرو ہے، زیرو۔ اگر میں کہتا ہوں، سوچتا ہوں کبھی کبھی تنہائی میں کہ اگر ہر جمعہ کے خطاب سے، ہر جمعہ کی تقریر سے ایک شخص آج ہر جمعہ میں ایک شخص نماز میں پڑھ رہا ہوتا تو آج نماز میں مسجد جگہ کی کمی پڑ جاتی مسجد میں۔ ہر تقریر میں اگر ایک شخص بڑھ رہا ہوتا نماز میں تو آج مسجد اپنی تنگی کا شکوہ کر رہی ہوتی نمازیوں کی وجہ سے، لیکن ہم صرف تقریر سنتے ہیں اپنی لذت بجھانے کے لیے کہ کانوں کی لذت مٹ جائے، بس یہی رہ گیا ہمارے پاس اور کچھ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ای الناس افضل یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون ہے، لوگوں میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مخموم القلب و صدوق اللسان۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدوق اللسان کو تو ہم جان گئے، جو سچ بولنے والا ہے وہ لوگوں میں سب سے اچھا ہے۔ صدوق اللسان کا مطلب کیا ہے؟ جس کی زبان پر ہمیشہ سچ رہتا ہو، سچ جاری رہتا ہو، جو ہمیشہ سچ بولتا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہم سمجھ گئے کہ صدوق اللسان یعنی سچ بولنے والا جو ہے وہ سب سے اچھا ہے لوگوں کی نگاہ میں، لیکن یا رسول اللہ مخموم القلب کون شخص ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ مخموم القلب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مخموم القلب وہ شخص ہے جس کا دل پاکیزہ ہو، جس کا دل کیا؟ دل پاکیزہ ہو۔ ہمارے دل ہی پاک نہیں ہے، ہم آپ سے ملتے تو ہیں، آپ سے سلام تو کرتے ہیں، لیکن دل میں کینہ ہے، حسد رکھے ہوئے اپنے دل میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا مخموم القلب وہ شخص ہے
یعنی لوگوں میں سب سے اچھا دوسرا شخص وہ ہے کون؟ جس کا دل پاک صاف ستھرا ہو، جس کا دل پرہیزگار ہو، جو خدا کے خوف سے جس کے دل میں خدا کا خوف اور اس کی خشیت رچی اور بسی ہوئی ہو، اور جس کے دل میں کوئی حسد اور کینہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جانتے ہیں ایک دوسرے سے ملاقاتیں تو ہیں لیکن دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے، دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے۔ اور ایک حدیث پاک سناؤ ایمان میں تازگی آ جائے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلا دن ہے، کہتے ہیں ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ شخص جنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور تم اسے دیکھنا وہ شخص جنتی ہے۔ تو ایک انصاری صحابی داخل ہوئے، پہلا دن تھا، تو صحابہ کرام نے دیکھا اچھا یہ شخص ہیں جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا جنتی ہیں، ٹھیک۔ دوسرا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ شخص جنتی ہے۔ دوسرا دن بھی جب ہوا تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں دوسرے دن بھی وہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ پھر تیسرا دن ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ شخص جنتی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں تیسرے دن بھی وہی انصاری صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو غالباً حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، غالباً یہی صحابی ہیں۔ آپ نے سوچا کہ میں ان کے پیچھے لگوں، ذرا پتہ کروں کہ عمل کون سا کرتے ہیں، کہ 3 دن متواتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے، اور تینوں دن یہی برابر داخل ہوئے ہیں، تینوں دن یہی برابر داخل ہوئے۔ تو سوچا کہ ان کے پیچھے لگ جاؤں، پتہ کروں کہ عمل کون سا کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرما دی۔ اللہ اکبر۔ پیچھے لگ گئے، پیچھا کیا اور جا کے پکڑ لیا دامن، کہا کہ حضور آج ایک رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، ایک رات آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ نہیں بتایا کہ آیا کس لیے ہوں، بتایا نہیں کہ کس لیے آیا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے رہیے میرے ساتھ۔ صحابہ کرام آپس میں الفت و محبت رکھتے تھے، بے پناہ الفت و محبت، ٹھیک ہے رہیے میرے ساتھ۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ان کو جس طریقے سے ہم عبادت کرتے تھے اسی طریقے سے وہ بھی عبادت کیے، جس طریقے سے ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے تھے 5 وقت کی نماز انہوں نے بھی پڑھی، جس طریقے سے ہم تہجد ادا کرتے تھے انہوں نے بھی تہجد ادا کی، جس طریقے سے ہم کھانا کھا کر سو جاتے تھے وہ بھی سو گئے، کوئی خاص عمل دیکھا ہی نہیں ہم نے۔ اور پھر سوچنے لگا یار یہ معاملہ کیسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر 3 دن فرمایا اور تینوں دن یہی آئے اور ان کو جنت کی بشارت اور جنت کی خوشخبری ملی۔ تو جب صبح ہوئی سارے معاملات کو دیکھ لیا کہ کرتے کچھ خاص نہیں، وہی کرتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کرتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو کہا کہ ایک بات آپ سے بتانی ہے کہ 3 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ایک شخص جنت میں داخل ہوگا، ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، ابھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، اور تینوں دن آپ ہی داخل ہوئے ہیں۔ تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ عمل کون سا کرتے ہو؟ اور عمل ہم نے کوئی خاص نہیں دیکھا، وہی کرتے ہو جو ہم کرتے ہیں، وہی آپ کرتے ہو، وہی عمل ہے۔ تو وہ کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے 3 مرتبہ کہ آپ جنتی ہیں؟ تو ان انصاری صحابی نے جواب دیا کہ عمل کچھ نہیں کرتا ہوں لیکن میرا جو یہ دل ہے اس میں کسی کے تعلق سے حسد نہیں۔ سبحان، کیا ہے؟ صرف یہ نیکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنتی ہیں 3 مرتبہ، کہ اس دل میں کسی کی جلن نہیں ہے، اس دل میں کسی کا بغض نہیں ہے، اس دل میں کسی کا حسد نہیں ہے۔ اور ہم سب کے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں جب اس طریقے کی حدیث سننے کو ملے تو ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ یہی افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ یوں ہی بس سن لیا اڑا دیے کام ختم۔ یہ حدیثیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں، علماء اس وجہ سے بیان کرتے ہیں کہ عمل کرو۔ علماء تبلیغ دین کیوں کرتے ہیں؟ جانتے ہو علماء بھی بہت بڑے ذمہ دار ہیں ان چیزوں کے۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ غلط کام دیکھیں تو اس سے منع کریں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اس تعلق سے بھی ایک حدیث پاک ہے، وہ بھی حدیث قدسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل پر وحی فرمائی کہ جبریل فلاں بستی ہے، فلاں بستی، اس کے رہنے والوں کے سمیت میں اس کو پلٹ دو، اس بستی کو پلٹ دو جا کر جبریل۔ حضرت جبریل پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بستہ عرض، اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ رہتا ہے، ایسا بندہ جس نے پلک، کتنا ٹائم لگتا ہے؟
پلک جھپکنے کے وقت تک میں بھی ایک گناہ نہیں کیا. اللہ اکبر. ایسا نیک بندہ جس نے پلک جھپکنے کے وقت تک بھی گناہ نہیں کیا ہے. پلک جھپکنے میں کتنا، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے. جھپک دیجیے آپ، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، پلک جھپک جاتی ہے. اس لمحے میں بھی اس نے ایک گناہ نہیں کیا. یعنی پوری زندگی اللہ تیری عبادت کی ہے اس نے، یعنی ایک لمحہ بھی اس کی زندگی کا تیری عبادت سے خالی نہیں ہے. اور پروردگار تو حکم دے رہا ہے کہ اس بستی کو پلٹ دوں، اس میں وہ تیرا نیک بندہ بھی تو رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد، جبریل اس پر بھی بستی کو پلٹو اور اس بستی والوں پر بھی بستی کو پلٹ دو، اس لیے کہ یہ گناہ جو آیا ہے وہ اسی عبادت گزار شخص کی وجہ سے ان بستیوں پر آیا ہے. اللہ، اس عبادت گزار شخص کی وجہ سے جس نے ایک پلک جھپکنے کے وقت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، گناہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے گناہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہ مجھی کو یاد کر رہا ہے، یہ دیکھ نہیں رہا ہے، اس کی غیرت نہیں جاگ رہی ہے، اس کی حمیت جاگ نہیں رہی ہے کہ قوم کہاں جا رہی ہے، قوم گناہوں میں جا رہی ہے. تو اس پر یہ فرض نہیں تھا کہ یہ لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ گناہ کا راستہ ہے، تم گناہ کی طرف جا رہے ہو. یہ لوگ جوا کی طرف جا رہے تھے، اس نے دیکھا، اس کی غیرت جاگی نہیں کہ لوگوں کو سمجھاتا کہ تم جوے کی طرف نہ جاؤ، یہ راستہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تم شراب کی طرف جا رہے ہو، غیرت نہیں جاگی، اس نے سمجھایا نہیں لوگوں کو. لوگ سود کھاتے رہے، اس کو پرواہ نہیں تھی. لوگ رشوت کھاتے رہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں تھی. لوگ حرام کاری میں مبتلا رہے، اس کو پرواہ نہیں تھی. لوگ ناحق مال غصب کرتے رہے، اس کو پرواہ نہیں تھی. لوگ ایک دوسرے پر ظلم کا زیادتی کرتے رہے، اس کو پرواہ نہیں تھی. جبریل اس کے ساتھ میں بستی کو پلٹو، اس کو بھی اسی میں نیست و نابود کرو. اللہ. اب ہم آپ سوچیں کہ ایک وہ شخص ہے جس نے پوری زندگی میں پلک جھپکنے تک میں بھی گناہ نہیں کیا ہے، خطا نہیں کی ہے، رب تعالیٰ کی معصیت میں اس کا ایک لمحہ بھی نہیں گزرا ہے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ ہے. اس کے ساتھ ہم اور آپ کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہیں، کہیں نہیں ہے یار، کچھ ہے ہی نہیں. یہ تو اس کی رحمت ہوگی اس دن کی وہ ہم کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یہ کرم ہوگا اس کا کہ اگر وہ ہم کو معاف فرما دے. لیکن ہم اگر ان باتوں کو سنیں تو ہم پر ضروری ہو جاتا ہے نا کہ ہم عمل کریں. عمل ہم کب کریں گے؟ مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے تب کریں گے کیا؟ جب ہم کو لوگ مٹی کے اندر دفن کر کے نکل آئیں گے، چلے آئیں گے واپس، تب وہاں قبر میں عمل کرو گے، وہاں موقع ملے گا ہمیں عمل کرنے کا. یہ دنیا کیا ہے؟ ابھی کھیت میں کھاد دینا ہو تو فوراً وقت پہ پہنچ جاؤ گے. پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو دنیا بنانی ہے. دوا چھوڑنا ہو تو وقت سے پہلے چھوڑ آؤ گے، بیج بونا ہے وقت سے پہلے بو آؤ گے، اس لیے کہ ہم کو دنیا میں جینا ہے. تو جہاں ہمیشہ جینا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کی تیاری کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہاں کے لیے کچھ تیار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ وہاں کے لیے آج یہاں بیج کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم کل قیامت کے دن یہ فصل کاٹیں گے؟ آج اپنے سجدوں کی یہاں فصل لگائیں گے تو کل قیامت کے دن کاٹیں گے. آج زہد و ورع کی یہاں فصل لگائیں گے تو قیامت کے دن کاٹیں گے. پرہیزگاری کی فصل یہاں لگائیں گے تو قیامت کے دن کاٹیں گے. یہ کچھ نہیں سوچ رہے. اگر انسان ہو یار، عقل ہے، سب کچھ ہو، جس طریقے سے اپنی کھیتی کو بچاتے ہو، محفوظ رکھتے ہو، اس کی آبپاشی کرتے ہو، اس کی سینچائی کرتے ہو، اس کی نرائی کرتے ہو، بوائی کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو یار، تو جب اتنی عقل ہے تو اس دنیا کے لیے بھی کچھ سوچنا شروع کرو جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ زندگی گزارنا ہے، رب کے سامنے جانا ہے، اس کو اپنا چہرہ دکھانا ہے. انہی گناہوں کے ساتھ جائیں گے، کیسے سامنا ہوگا؟ ابھی ہم سے گناہ ہو جائے تو آپ کے سامنے آنے سے منہ کتراتے رہیں گے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ کس منہ کے ساتھ جائیں ان کے سامنے؟ منہ چھپاتے پھرتے ہیں. تو اپنے رب کا سامنا کیسے کریں گے؟ اپنے رب کا سامنا ہم کیسے کریں گے؟ تو مسلمانوں، باتیں، خطابات اور تقاریر جو ہوتی ہیں ان کو سنو، غور سے سنو، ان سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے. لیکن ایمان کی تازگی کی علامت یہ ہے کہ پھر بندے کے عمل میں تبدیلی آ جائے، بندے کے اوپر ان باتوں کا اثر کچھ ظاہر ہو جائے. اللہ جل مجدہ الکریم ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق خیر نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.